السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادائے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا خان اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمیر۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 20 رمضان المبارک ہے اور آج کا جو موقع ہے فتح مکہ کا موقع بھی ہے، اور اسی کے حوالے سے آج ہم ڈسکشن بھی کریں گے اور بھی ہمارے پاس ٹاپک ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے ریلیٹ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہم فتح مکہ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ اسی کی مناسبت سے ہمیں آج ہمارے کافی معزز بڑے ہی اچھے ہمارے ساتھ معلم موجود ہیں اور ان سے ہم ڈسکس کریں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ فتح مکہ آخر کار فتح مکہ کیوں ہوئی، فتح مکہ کی جو فتح تھی اس کے بعد کیا ہوا، اس دوران کتنے لوگ تھے جو ساتھ تھے، اور یہ فتح مکہ کا جو دورانیہ تھا کتنی دیر کا رہا، یہ ساری ڈیٹیلز ہم انہیں سے جانیں گے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر عمیر اگر آپ فتح مکہ کے بارے میں تھوڑا سا ہمارا ٹاپک بتائیں، پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا بیسیکلی یہ ہے کہ جو فتح مکہ کی بات کریں نا، فتح مکہ ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پروسیجر تھا جو 10 رمضان المبارک کو شروع ہوا اور 20 رمضان المبارک پہ ختم ہوا تھا۔ کہ ایک ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک دن میں یہ کام ہو گیا اور بات ختم ہو گئی، یہ اس طرح نہیں تھا۔ جو کعبہ ہے نا، ہمیشہ جو مکہ ہے ہمیشہ مقدس رہا ہے، وہ بتوں کی پوجا کرنی ہو تب، اسلام کے کیا نام ہے گھر ہو تب، کوئی بھی وہاں پہ پوجا کرتے تھے لوگ، جس طرح اسلام آنے سے پہلے بھی۔ تو مکہ کا ایک خاص مقام تھا۔ نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا تھا، بہت تیزی سے پھیلا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگیں بھی لڑی ہیں، خود کیا نام ہے شہادتیں بھی دی ہیں آپ نے، مطلب اپنے جانے والوں کو، اپنے جو آپ کے پیارے صحابی تھے ان کو ان کی شہادتیں پیش کی آپ نے، صرف کس کے لیے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کیا نام ہے مکہ تک کو فتح کر لیا گیا، اور اس میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی فتح تھی جس میں سب کو معاف کر دیا گیا، کوئی اس میں خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی وہ لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور ایسی نہ فتح کبھی ہونی ہے، نہ کبھی ہوگی، نہ کبھی پہلے کبھی ہوئی ہے۔ کہ آپ دیکھیں نا، آج کل کے پاس کسی کے پاس اقتدار آ جائے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بدلہ لیتا ہے، بالکل۔ اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کر کے بتائی کہ جو سب کو معاف کر دیا، جو کعبے کے اندر آ گیا اس کو معاف کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کو معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بالکل ایسی ہے۔ آج کل ہم لوگ تو کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو گالیاں دیں، نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا قرار دے دیا، اور نعوذ باللہ کو جادوگر تک کہا، بالکل، پھر بھی آپ نے ان کو معاف کر دیا، فتح مکہ کے موقع پہ۔ یہ بہت بڑی، کہتے ہیں نا کہ ان کام کے لیے جگرا چاہیے ہوتا ہے، بالکل ایسے ایک ظرف چاہیے ہوتا ہے، نہ وہ جگرا کہیں پیدا ہوگا، نہ وہ ظرف پیدا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ صرف ذات نبی کو سوٹ کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک معجزے کی بات آتی ہے کہ آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں، چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا، وہ بھی کوئی اس کا کوئی بڑا بھائی ہو جاتا ہے نا، وہ چھوٹے کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے مجھے یہ بات کہی تھی، ایسی ہے۔ تو ایک کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ کبھی ہوگا ہی نہیں، بالکل ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں اتنا، ایسی ہے، صحیح بات ہے، صرف اکیلی تھی، بالکل ایسی ہے، بے شک۔ اور اس نے سب کو کہا کہ جاؤ، آج سب کو میں نے معاف کر دیا۔ لوگ ڈرتے تھے کہ آج یہ ہم پہ غالب آ گئے، اب یہ بدلہ لیں گے۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کہ جو دشمن تھے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، وہ منافق ہے، وہ جو بھی ہے وہ کافر ہے، تم اس کے گھر چلے جاؤ، تمہیں معاف کر دوں۔ تو واقعی انہوں نے معاف کر کے دکھایا، انہوں نے بتایا کہ معافی ہوتی کیسے ہے، بالکل صحیح بات، صرف باتوں سے نہیں، انہوں نے کام کر کے بتایا، انہوں نے عمل کر کے بتایا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی، تو کیوں نہ ذرا اپنے آپ ذرا جو ہمارے مہمان ہیں ان کو انٹروڈکشن کروائیں، اور پھر میں کیونکہ نہ سننا چاہ رہا ہوں آج کچھ زیادہ ہی مجھے، لیکن ہم سب سے پہلے ہم سنیں گے ایز یوزول۔ ضرور۔ تو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارسلان موجود ہیں، انہی کے ساتھ بہت اچھے نعت خواں ہیں، بہت خوبصورت آواز ہے، جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے احمد ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے آپ کو حمد باری تعالیٰ سنائیں، پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ اللہ غنی اللہ
اللہ غنی 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 بس تیرے کرم بس تیرے کرم اللہ تیرے کرم سے پاک بنی اللہ غنی اللہ غنی اور تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے بس تیرے کرم کا سہارا ہے بس تیرے کرم کا سہارا ہے تو ہی مالک یا رب ہمارا بس تیرے کرم کا سہارا ہے بس تیرے کرم کا سہارا ہے محتاج ہوں میں محتاج ہوں میں محتاج ہوں میں کر مجھ کو غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اور تیرا ذکر کروں مولا سب دور ہو میرے رنگ جو سب دور ہو میرے رنگ جو تیرا ذکر کروں ہر پل سب دور ہو میرے رنگ جو سب دور ہو میرے رنگ جو تیری رحمت کی تیری رحمت کی ہے چھاؤں گھنی اللہ غنی اللہ غنی تیری رحمت کی ہے چھاؤں گھنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہترین، سبحان اللہ. بہت پیارا. اچھا ابھی نا ہم پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے فتح مکہ کے حوالے سے نا، تو اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، میرے ذہن میں بھی آتی ہوتی تھی، لیکن اب تو میرے الحمدللہ کنسیپٹ کلیئر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ اللہ عالمین بھی کہا گیا، پھر آپ کو جنگ کا بھی حکم دیا گیا. تو پھر رحمت کہاں تھی ان کی؟ تو جو فتح مکہ کا واقعہ تھا ان کی رحمت کی مثال تھی. بے شک ایسی ہے کہ آپ نے دیکھے نا کہ ہم جیسا بندہ نہیں معاف کر سکتا، ہم بالکل چھوٹی ایسے. غلطی کو معاف نہیں کر سکتے. آپ پہ تہمتیں لگائی گئی تھیں، ایسی ہے. آپ نے ہر طرح کو معاف کیا نا فتح مکہ، کہ وہ ایسی فتح نہیں ہو سکتی. پاسبل نہیں، بالکل صحیح. اس کے ساتھ ساتھ آج میرا خیال ہے حضرت علی کا بھی وہ یوم شہادت ہے. بالکل. تو میں کل بھی وہ بات کر رہا تھا کہ جو حضرت علی تھے نا وہ علی نہیں تھے جو ہم سمجھتے ہیں. وہ علی وہ تھا جو ہر میدان میں فاتح قرار پایا تھا. وہ علی داماد رسول تھا. وہ علی شیر خدا تھے. یعنی کہ آپ اگر ان سے ساتھ ملا کے دیکھا جائے نا تو آپ کے اندر وہ کوالٹی تھی کہ آپ
کو خنجر لگا ہے, شہید ہو رہے ہیں آپ, اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم بے شک علی کہ کامیاب علی ہے, کامیاب ہو گیا. علی کامیاب ہے. بہت بڑے الفاظ ہوتے بالکل ہیں ایسے کہ ہم جیسا بندہ نہیں کہہ سکتا. ہم جیسے بندوں کو تکلیف پہنچے نا تو ہم کہتے ہیں یار اللہ نے سامنے نہیں پہنچانی سی, بالکل ہمارے منہ سے الحمدللہ ہی نکلتا کہ ہم بچ گئے ہیں. صحیح بات لیکن وہ دیکھیں نا یہ الفاظ کتنے بڑے تھے, اور اس کہتے ہیں نا کہ علی کا مقابلہ کرنے والے میدان میں کوئی نہیں تھا, اس لیے تو مسجد میں شہید کیا گیا. بتا رہے کوئی نماز پڑھتا وہ کچھ نہیں کر سکے. بالکل ایسے یہ چیزیں ہیں, اور یہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے نا ایک سبق ہے کہ ان لوگوں نے مشکلات کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. بے شک ایسے. اور ایک ہم لوگ ہیں, ہر چیز ہے, آسائش ہے, سب کچھ ہے, تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اس لیے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے, اور جب انسان پر کوئی تکلیف, جب ہم انسانوں پہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ جو گھرانہ اہل بیت ہے نا, وہ ہمارے پاس بیسک مرکز ہوتا ہے صبر کرنے کا. کیونکہ اگر ہم اپنی تکلیف, ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچے, ہم اس کا کمپیریزن ادھر کریں نا, تو پھر انسان کو صبر آ جاتا ہے کہ مطلب اہل بیت سے بڑا کام. کیونکہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم کربلا میں تھا, تاریخ کی سب سے بڑی بے حرمتی کربلا میں کی گئی. جو سلوک آل نبی کے ساتھ کیا گیا وہ سلوک تا قیامت کہیں پر بھی ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر دیکھا جائے, اگر ہم بات کریں شہادت کی, تو ایک دفعہ کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ روتے ہیں جب کہتے ہیں جب ختم ہوئی ہیں, تو مولا سے پوچھا, بولا آپ روتے ہیں, شہادت تو آپ لوگوں کی میراث ہے نا, تو آپ کیوں روتے ہیں, آپ کو تو وراثت میں, کیونکہ آل نبی کو سادات کو جو شہادت تھی وہ وراثت میں ملی ہے. شہید ہونا آل نبی کا ایک میراث ہے, ان کی وراثت ہے, وہ کوئی ان کے لیے نہیں. لیکن تب امام نے فرمایا کہ بے شک شہادت ہماری میراث ہے, شہادت وراثت ہے, لیکن ہماری ماں بہنوں کی بے پردگی ہماری وراثت نہیں تھی. جو ہم نے وہ چیزیں دیکھی وہ ان کی وراثت پہ شامل نہیں تھا. وہ کربلا کا سب سے بڑا ظلم تھا جو کہ ہوا. اور دیکھا جائے امام علی علیہ السلام کی جو شہادت ہے, یہ ایک بدلہ ہے ابن ملجم کا. بیسیکلی بدلہ یہ قطامہ کا ہے, کیونکہ قطامہ نے اس کے باپ کو مولا نے کسی جنگ میں شہید کیا, مار دیا تھا, واصل جہنم کر دیا تھا. تو تب قطامہ نے ابن ملجم نے شادی کی شرط رکھی. تو قطامہ نے کہا کہ میرا حق مہر بہت زیادہ ہے, تو تم مجھے حق مہر میں کیا دے سکتے ہو. تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے, اس نے کہا کہ مجھے علی کا سر چاہیے. تو تب ابن ملجم نے مولا علی پہ وار سجدے میں کیا, کیونکہ امام کے مقابلے میں کسی کو سامنے آنا یہ ایک امپاسبل سی بات ہے. کیونکہ کسی بھی جنگ میں کوئی نہ, یہ لوگ جنگوں میں تو امام کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, یہ آ ہی نہیں سکتے تھے. علی وہ ذات تھی کہ اس کا میدان میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا, ہے ہی نہیں تھا. آج تک تاریخ میں کوئی نہیں ملتا وہ امام کا کوئی مقابلہ کر سکے, یہ کہیں پہ پاسبل ہی نہیں اور ہے. جہاں تک نے کربلا کی بات کی ہے نا, تو میں یہاں پہ ایک وہ صبر کی تلقین آتی ہے کہ صبر کرو, صبر ہر حال میں عظیم تھا. اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں پہ اگر ہمیں باہر چلتا ہو بندہ گالی دے دے نا, کوئی ماں بہن کی بندہ گالی نکال دیتا ہے, ہم اس کے ہاتھوں پہ ہی پڑ جاتے ہیں. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کی کتنا بے حرمتی کی گئی, اس کے بعد بھی وہ صبر تھا. بے شک. اور میرا ہی مان ہے کہ اگر حضرت حسین, امام حسین اگر کرتے, اللہ سے کہتے, امپاسبل تھا کہ مدد نہ آتی. بالکل. خیر ہماری یہ گفتگو چلتی رہے گی, ہمیں کچھ ہی دیر میں ہمیں مولانا صاحب بھی جوائن کرنے والے ہیں. اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم محمد ارسلان صاحب سے کوئی کلام سنیں, اور پھر اس کے بعد ہم اپنے فتح مکہ کے ٹاپک پر بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا راہ چل دیے ہیں, پوچھے بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, پوچھے بسا دیے ہیں. جب رحمت پہ ان کی آنکھیں, جب آ گئی
جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، اور اللہ اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، تو دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چلتی ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت پیارے طریقے سے انہوں نے یہاں پڑھا۔ پہ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام ادائے رمضان، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آ گئے ہیں بریک سے واپس، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بہت ہی خوبصورت کلام سن رہے تھے، اور وہ اس کے بعد ہمیں ابھی بریک میں جنہوں نے جوائن کیا ہے بہت ہی معزز جانی مانی شخصیت ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب مفتی احمد خان سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ انہی کے ساتھ ہمیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، بہت ہی اچھے ثنا خواں نعت خواں ہیں عامر رضا صاحب۔ السلام علیکم جی۔ مفتی صاحب، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فتح مکہ پہ، کیونکہ آج ہم نے فتح مکہ کی مناسبت سے ایک جو ہمارا یہ سیگمنٹ چل رہا ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ فتح مکہ بیسیکلی کیوں پیش آئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑا ہی خوبصورت ٹاپک آج 20 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن اس حوالے سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے غلاموں کو ایک بہت بڑی کامیابی سے نوازا، جس کو قرآن کی لغت میں، قرآن کی زبان میں اللہ رب العزت نے فتح مبین کا نام دیا۔ اور اسی ہی حوالے سے میں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے جو بہن نے سوال کیا کہ کیوں پیش آئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے جان کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ مجبوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے صحابہ کو، غلاموں کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ مکہ سے ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف بعض لوگوں نے، اور بعض نے پھر مکہ سے ڈائریکٹ مدینہ کی طرف، اور بعض نے حبشہ سے مکہ کی طرف۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ چھوڑ رہے تھے، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم آگے بڑھتے، پھر واپس مڑ کر مکہ کو، کعبہ کو دیکھتے اور کہتے ہیں کعبہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرے ارد گرد کے بسنے والے لوگ قریش مکہ، مشرکین مکہ اگر مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ سبحان اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی، یا اللہ، یہ میرا محبوب گھر ہے، محبوب جگہ ہے، اس کو میں تیری رضا کی خاطر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تو مجھے وہاں پر بھیج جو تجھے پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مدینہ منورہ پسند کیا، کریم آقا وہاں پر تشریف لے کر گئے۔ 1 سال کے گزرنے کے بعد وہی مشرکین مکہ کے جو یہاں پر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کا بازار جنہوں نے گرم کیا ہوا تھا، پھر ان کے ذہن میں سوچ آئی کہ یہاں سے چلے گئے، یہ تو وہاں پر رہ کر اپنی طاقت اور پاور بنائیں گے، پھر ہمارے اوپر پلٹ کر واپس آئیں گے، کیوں نہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے اور وہاں سے بھی ختم کیا جائے۔ تو 1 ہی سال گزرنے کے بعد 2 ہجری کو غزوہ بدر رونما ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فتح عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، باوجود اس کے کہ آپ 313 تھے اور آپ کا مخالف 1000 تھا۔ وقت گزرتا رہا، 6 سال کا عرصہ یہ گزر جاتا ہے ہجرت کے بعد۔ اس 6 سال کے اندر کوئی اس کے علاوہ جنگ نہیں ہوئی؟ اس کے علاوہ صرف غزوہ بدر بدر ہوئی، اس کے علاوہ ان 6 سال میں کوئی جنگ نہیں ہوئی؟ نہیں، اس میں جنگیں ہوئی، بدر کے بعد احد ہوئی تھی، اوکے، اسی 6 سال کے ٹائم، اسی 6 سال سے پہلے۔ اچھا، تو 6 سال گزر گئے، اسی دوران ان لوگوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا۔ 2 کے اندر بدر ہوئی، 3 کے اندر غالباً 3 کے اینڈ میں جو ہے وہ پھر احد واقع ہوئی، جس میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ 6 سال گزر گئے، اور ان 6 سالوں میں کوئی مسلمان مدینہ سے ادھر نہیں آیا۔ مکہ کی اور بیت اللہ کی محبت ہر کسی کے دل کے اندر ہے، جیسے ہمارے دل کے اندر آج ہے، ہم سے کہیں بڑھ کر ان صحابہ کے اندر تھی۔ قصہ مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اندر دل میں بات تھی، کریم آقا کے دل میں بات تھی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا۔ اب اس آیت مبارکہ کا میں شان نزول عرض کرنے لگا ہوں۔ خواب دیکھا، اس خواب کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں اور ہم مکہ میں امن کے ساتھ بغیر جنگ کے داخل ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی ساتھ میت میں ہیں، اور ہم طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے بعد کسی نے حلق کروایا، کسی نے قصر کروایا ہے، اور اس طرح ہم اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر ایک اور بھی واضح کرتا چلوں، میں خواب دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، تو ان میں سے بعض خواب سچے اور بعض جھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی کا جو خواب ہے یہ اصولی جو ہے وہ کنفرم بات ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، ہر نبی کا ہوتا ہے، ہر نبی کا خواب۔ اور اس کی مثال ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کو دیکھ لیں، جی جی، اور وہ سورہ یوسف کے اندر ان کے تمام خواب بھی موجود ہے اور ان کی سچائی بھی موجود ہے۔ تو حضرت محبوب کریم علیہ السلام نے جب اس خواب کا ذکر صحابہ سے کیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، لہٰذا تمہیں مبارک بھی ہو، اور اب تم جو ہے عمرے کی نیت کرو اور احرام باندھو، ہم عمرے کے لیے چلیں گے۔ صحابہ کرام، اچھا ایک تو یہ بات کہ خواب سچا ہوتا ہے، دوسری بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ابھی فتح مکہ ہوا نہیں، یہ آیت مبارکہ پہلے بیان کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔
فتح مکہ سے پہلے یہ فتح مکہ سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا، تو کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے احرام باندھے، اپنے سواریاں ساتھ لیں، زاد راہ ساتھ لیا۔ اب یہ قافلہ جو ہے کوئی 1400 لوگ ہیں، اب یہ سفر رواں ہوا مکہ کی طرف۔ راستے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو زاد راہ تھا اس میں پانی بھی ہے، پانی ختم ہوتا ہے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں شکایت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، یہ تھوڑا سا پانی ہے جو چند ایک لوگوں کے وضو کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے وہ برتن منگوایا، اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اس کے اندر رکھا، اور کریم آقا کی انگلیوں سے ہی اللہ کے کرم سے پانی کے چشمے ابلنا شروع سبحان ہوئے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ سفر وہ تمام لوگ اپنا حاجت پوری کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سواریوں کو پلاتے ہیں، غسل جس نے کرنا وہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ سفر مزید جاری رہتی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر یہ پہنچتا ہے قافلہ۔ حدیبیہ پر پہنچ کر اب وہاں پر کریم آقا علیہ السلام کو مشرکین مکہ اور کفار مکہ کی طرف سے روک دیا جاتا ہے کہ ہم تو مکہ میں آپ کو داخل نہیں ہونے مکہ سے حدیبیہ کیا کتنا فاصلہ ہے؟ یہ کم و بیش کو یہ 3 سے 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اوکے، اگر میں یہ تقریباً کیا لازم بول رہا ہوں، مطلب مکہ کے پاس ہی تھے وہ۔ جی پاس ہے۔ اچھا، تو کریم آقا علیہ السلام جب وہاں پر پہنچتے ہیں روک دیا جاتا ہے، اور جب روکا جاتا ہے تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہم کوئی جنگ کے لیے نہیں ہے، ہمارا لباس آپ کے سامنے ہے، کوئی آلات جنگ اور ضرب ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی جنگی کنڈیشن میں ہم نہیں ہیں، لہٰذا آپ ہمیں آنے دیں۔ مذاکرات کے لیے کریم آقا ٹیمیں بھیجتے ہیں، ان ٹیموں میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کو بھیجنے کی ایک حکمت تھی، حکمت یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کے وہ لوگ رشتہ دار تھے۔ حضرت عثمان غنی جا کر بات چیت کرتے ہیں، حالت احرام میں ہیں، وہ کہتے ہیں اے عثمان تم ہمارے رشتہ دار ہو، عزیز ہو، ہمارے ہی تم جوان ہو، لہٰذا تمہیں تو اجازت ہے، تم آگے ہو طواف کر لو، ان لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ میں کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، ان کا غلام ہوں، جب تک میرے محبوب ساتھ نہیں ہوں کہ میں بیت اللہ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ سبحان۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے یہ غلام اس طرح یہ واپس جاتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، صلح حدیبیہ کے اوپر جو ہے معاہدہ طے ہوتا ہے، اصل میں وہ ایک معاہدہ تھا، معاہدہ طے تھا، اور کٹھن ترین شرائط کے ساتھ وہ معاہدہ طے ہوتا ہے۔ اور اس سے قبل اس سال آپ چلے جائیں، معاہدے میں کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ واپس جائیں، عمرہ نہیں کریں گے۔ جو صلح حدیبیہ تھی، اسی کتنی شرطیں تھیں ٹوٹل؟ اس وقت ٹوٹل اس کی فگر تو میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کی چند ایک لیکن ہاں جو تھی، سر جو بھی ہوئی جو ہوں چند بڑی شرطیں۔ جی وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سال تو آپ واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کی یہ تھی کہ آپ آئندہ سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ حدیبیہ کی شرطوں میں سے ایک یہ تھی کہ اگر کوئی مشرکین مکہ سے مسلمان ہوتا ہے آپ کی طرف آتا ہے، آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ واپس لوٹائیں گے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ جی۔ اب یہ ایک ایسی شرط تھی کہ جو کسی طرح بھی کسی مسلمان کو قابل قبول نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ یہ تو ہمارے اوپر جو ہے وہ زیادتی والی شرط ہے، اس کو ہم کیسے تسلیم کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جلد بازی نہ کرو، اس کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں کچھ صحابہ جو تھے وہ جنگ کے لیے تیار تھے۔ جی بالکل ایسا ہے، یا رسول اللہ ہم جنگ کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ اس کے اندر بھی حکمت تھی۔ صادر جو نظر اور فکر نبی علیہ السلام کی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جو علم اور نالج اور تدبر اور تفکر اور حکمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو سرکار نے اسے منع کیا، صلح حدیبیہ ہوا، کئی لوگ مسلمان ہوئے، اور اسی لشکر کے سامنے سے گھسیٹ کر ان کو جو ہے وہ واپس لے جایا گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کچھ کفار مکہ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر واپس ان کو بھیجا گیا۔ اور پھر صلح کے ایک شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو ہمارے حلیف ہیں، مسلمانوں کے حلیف ہیں، ان کے ساتھ آپ جنگ نہیں کریں گے۔ جو آپ کے حلیف ہیں، جو آپ کے دوست قبائل ہیں، ان کے ساتھ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ ہمارے دوستوں کے ساتھ آپ جنگ نہیں کرو گے، آپ کے دوستوں کے ساتھ ہم جنگ نہیں کریں گے، اور کسی بھی طرح کا ظلم اور تشدد دونوں فریقین میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام یہ تمام تر شرائط طے ہوتی ہیں، کریم آقا واپس جاتے ہیں اور احرام کھول دیا جاتا ہے۔ احرام کے کھولنے کے بعد جو ہے وہ جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں جو لائے گئے تھے۔
تو کریم آقا علیہ السلام واپس جانے کے بعد اگلے سال آ کر عمرہ قضا کرتے ہیں، 3 دن یہاں پر رہتے ہیں، اور 3 دن رہنے کے بعد پھر واپس جاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی کہ 10 سال تک، اس کی جو بڑی شرائط تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ 10 سال تک ہماری جنگ بندی ہوگی، کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ 10 سال جو 10 سال حدیبیہ کی ایک شرط تھی۔ شرط تھی۔ اچھا، اب یہ شرط طے پا گئی۔ شرط کے طے پانے کے بعد اب 6 ہجری کو جناب یہ کریم آقا تشریف لائے، اور 8 ہجری کے اندر جا کر وہ لوگ اس شرط کو توڑ دیتے ہیں، اس معاہدے کو توڑتے ہیں۔ نہیں، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ آقا کریم آئے، انہوں نے عمرہ کیا، سال بعد آئے، جی۔ یہ سارا واقعہ پھر اس ٹائم ہوا جب وہ عمرہ کرنے آئے تھے؟ یہ صلح کا؟ نہیں، صلح کا واقعہ تو ہو گیا نا کہ انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا۔ جی جی، جب وہ آئے اگلے سال آئے تو یہ سارا جو واقعہ دوبارہ ہوا، انہوں نے اپنی وہ کیا نام ہے جو ان کا معاہدہ ہوا تھا توڑ دیا، اس ٹائم پہ ہی ہوا تھا؟ یہ جب فرسٹ ٹائم آئے تھے اس وقت معاہدہ ہوا۔ نہیں، معاہدہ تو ہوا تھا، ٹوٹا کب تھا؟ یہ معاہدہ 2 سال کے بعد ٹوٹا، جب دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو اسی موقع کے اوپر انہوں نے معاہدہ توڑا، اس معاہدے کے توڑنے کی ہی وجہ سے مکہ فتح ہوا۔ نہیں، میرا کویشچن آپ سمجھے نہیں، میرا یہ ہے کہ جب انہوں نے عمرہ کر لیا، سال بعد آئے وہ عمرہ کر کے، تو کیا عمرہ کر کے واپس چلے گئے؟ عمرہ کرنے کے بعد اگلے سال واپس گئے۔ واپس جانے کے بعد پھر ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے حلیف تھا فریق، جی جی، قبیلہ بنو بکر تھا اور اس قبیلہ بنو خزاعہ تھا، ان دونوں قبیلوں کے ساتھ جو ہے ایک جو ہے وہ حلیف تھا مشرکین کا، ایک حلیف ہے مسلمانوں کا۔ تو مشرکین مکہ نے جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا اس کے اوپر شب خون مارا، حملہ کیا، ان کے لوگوں کو قتل کیا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لشکر اکٹھا کیا جائے۔ لشکر اکٹھا ہوتا ہے اب، اور پورے جہاں جہاں تک اسلام پھیل چکا تھا، مسلمان موجود تھے، سب کو حکم دیا گیا کہ سارے جمع ہوں، اور ممکنہ تک جتنے لوگ شامل ہو سکتے تھے سب نے سعادت سمجھی اپنے لیے، شریک ہوئے، اور شریک ہو کر جب کریم آقا علیہ السلام کا لشکر یہ روانہ ہوتا ہے، راستے کے اندر پھر جو واقعات پیش آتے ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک کتیا نے بچے جنے ہوئے ہیں۔ اب اسلام اور انسانیت کا یہاں پر ایک ہمیں پہلو جو ملتا ہے، اسلام ہی ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک کتیا نے بچے جنے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر اس کی حفاظت کے لیے کہ کوئی جانور ان کو تکلیف نہ دے اور یہ لشکر ان کے اوپر چڑھ نہ جائے، نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کو وہاں پر کھڑا کیا کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ یہ اسلام درس دیتا ہے ایک ایسا جانور کی جو نجس العین ہے اس کی حفاظت کا بھی اسلام جو ہے ذمہ اٹھاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ لوگ کہ جو ان کو پھر ایسے تو رحمت للعالمین نہیں کہا گیا؟ بالکل اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا۔ آج دنیا کے لوگ جو ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی، اسلام جو ہے دہشت گردی کا دین ہے، اور یہ جو مسلمان ہے دہشت گرد ہے، معذلہ یہ اگر اسلام دہشت گرد ہے تو پھر امن کا پیغام دینے والا ہے کون؟ دوسری کنٹریز میں بڑا اس بات کو، اگر ہمارے پاسپورٹ گرین پاسپورٹ دیکھیں نا، ایک دفعہ لائن سے بھی ہٹا دیتے ہیں، پراپر ایک وہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے۔ اس طرح حالانکہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اگر اسلام دہشت گردی کا نام ہے تو پرامن دین کون سا؟ حالانکہ پوری دنیا میں ہمارا دین سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت دین ہم لوگوں کے پاس ہے۔ مفتی صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، ہم سلسلہ یہی شروع کریں گے بالکل، لیکن میں چاہوں گی کہ عامر رضا سے ہم ایک نعت کی درخواست کرتے ہیں، اس کے بعد واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اجنینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
मुख चंद बदर शानिए मथे चमके लाट नूरानिए मुख चंद बदर शानिए मथे चमके लाट नूरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए मखमूर अखी हिण मद भरिया सुबहानल्लाह 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 इस सूरत नू मैं जाना खां जाना खां के जाने जहाना खां इस सूरत नो मैं जाना खां के जाने जहाना खां सच आखां तेरा बदी में शाना खां सच आखां तेरा बदी में शाना खां जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहानल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर सब अभी हम वो कि जब वो फ़तह मक्का के लिए आ रहे थे, जब उनकी जंग के लिए वो आए थे, तो आप वहाँ पे थे हम के एक कुतिया ने बच्चे जन्म हुए थे। जी जी। तो इंसानियत, हमें इस्लाम इंसानियत सिखाता है। यहाँ पे एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ, एक है आदमियत, एक है इंसानियत। आदमियत ये है कि किसी आदमी को, किसी इंसान को हम तकलीफ़ में देखें, हमसे बर्दाश्त ना हो, हम बढ़कर उसकी मदद के लिए आगे चले जाएं, ये आदमियत है। इंसानियत ये है कि आप किसी जानवर को भी तकलीफ़ में देखें तो आपसे बर्दाश्त ना हो, आप उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ें और जो मुमकिन तौर पर आप उसकी बेहतरी के लिए कर सकते हैं वो करें। तो यही इंसानियत का दर्स इस मौके पर भी हमें दिया जा रहा था। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये एक वाक़या, करीम आका अलैहिस्सलाम ने मक्का से कुछ फासले के ऊपर पड़ाव डाला और बुलंद जगह पर, ताकि मुशरिकीन मक्का जो हैं देखें और उनको ये बात बावर हो जाए, क्लियर हो जाए कि हम पूरी आबोताब के साथ हैं, शान और शौकत के साथ, और अगर कोई हमारे साथ मुकाबले के लिए आएगा तो उसको पता हो कि हम कम नहीं हैं। और एक बात यहाँ पर ये भी वाज़ेह करता चलूँ, ये फ़तह मक्का का जो असबाब था, जो बहन ने सवाल किया, उन असबाब बहुत सारे में से एक ये भी था कि ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने इस वजह से भी अता फरमाई कि मुसलमान उस वक़्त मज़लूमों की हिमायत के लिए उठे थे। तो मुशरिकीन मक्का ने जिन लोगों के ऊपर हमला किया था, उन लोगों की हिमायत के लिए मुसलमान करीम आका की मैयत में उठे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मज़लूम की आवाज़ को बुलंद करने और उनका बदला लेने के लिए जब मुसलमान आगे बढ़े तो अल्लाह ताला ने फ़तेह मुबीन से नवाजा। सुभान। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला और वहाँ पर जो है लोग आते रहे, देखते रहे, और उनमें से उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, उसको भी भेजा गया, जाओ देख कर आओ क्या कंडीशन है, जो जासूस आते रहे। तो ये जाकर जब वापस अपना तज्ज़िया पेश करते हैं और बताते हैं कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बादशाहों की मीटिंगों के अंदर बैठा हूँ और उनकी शान और शौकत को मैंने देखा है,
اور ان کے غلاموں کو ان کی خدمت کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، لیکن جو محمد کریم کے صحابہ جس قدر ادب اور احترام اپنے دل میں محمد عربی علیہ السلام کا رکھتے ہیں، کسی بادشاہ کے کسی نوکر کو میں نے اس ادب اور احترام کا لیول میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ لہٰذا تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ ان کی شان و شوکت اور ان کی عظمت تو میں نے یہاں تک دیکھی ہے کہ محمد عربی وضو کرتے ہیں تو وہ لوگ اس قدر ادب اور احترام کرتے ہیں کہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، سبحان اللہ۔ سبحان وہ کلی کرتے ہیں، کلی کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے، وہ یہاں تک کہ وہ تھوک بھی ڈالتے ہیں تو تھوک وہ اپنے ہاتھوں پر لے کر مل کر وہ اپنے جسم کے اوپر وہ لگا لیتے ہیں اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ایسی قوم کے ساتھ تم کیسے جو ہے وہ، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ موت کا خوف تو کہیں دور دور تک ان کے پاس نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ تو جن کو موت کا خوف نہیں ہے تم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ جائزے اور سروے کرنے کے بعد جب یہ وہاں پر چیزیں پہنچتی ہیں تو نبی علیہ السلام ادھر سے اعلان فرماتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابھی تک اعلان اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، اگرچہ مومن تو ہو چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، اعلان نہیں کیا تھا، اس موقع پر وہ اعلان کرتے ہیں اور اسی موقع پر ہی ابو سفیان آتے ہیں اور وہ بھی آ کے مشربہ اسلام اسی موقع پر ہی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اب یہاں پر اعلان کرتے ہیں اور اعلان یہ کرتے ہیں کہ جو شخص جو ہے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لے گا وہ امن میں ہوگا، اس کے ساتھ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ جو اپنا اسلحہ اپنے تلواریں اپنے نیاموں کے اندر ڈالے گا اس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ اور چونکہ ابو سفیان قریش کے سردار تھے اور ان کو عزت افزائی، ان کی عزت افزائی کے لیے سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر جو ہے وہ پڑاؤ ڈال لے گا، اس سے امن لے لے گا تو وہ ہم سے بھی امن میں ہوگا، تو وہ بھی امن میں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کا اعلان فرمایا اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی اس حکمت بھرے تمام تر معاملات کے پیش نظر، اور خاص بات یہ کہ جو اللہ رب العزت کی محبت سرکار کے دل میں اور صحابہ کرام کے دل میں، اور جو انسانیت کا درد کریم آقا علیہ السلام اور انسانیت کے لیے کام جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا، صحابہ کو تعلیم دی، اور مظلوموں کا جو لحاظ کریم آقا علیہ السلام نے مظلوموں کا ہر وقت درد رکھنا اور ان کے لیے کام کرنا، یہ سبب اور وجہ تھی مکہ کے فتح ہونے کی۔ اور اللہ رب العزت نے اس موقع پر بغیر کسی کے قتل کیے مکہ جیسی بڑی فتح اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ بالکل کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی جب یہ آئے؟ ہاں، اس میں جی آپ نے اچھی طرف توجہ دلائی، چند ایک لوگ تھے جن کو قتل کا حکم دیا گیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی علیہ السلام کی شان کے اندر، عزت کے اندر نازیبا اشعار کہا کرتے تھے، اور وہ بھی چند لوگ ہیں۔ اور اگرچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور یہ آج بھی یہی حکم ہے کہ جو بھی حرم کے اندر آ جائے، حدود حرم میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان میں سے چند ایک لوگ ایسے بھی تھے، سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو وہاں پر بھی ان کو قتل کرو۔ اور یہ محدثین نے اس کی شرح کی ہے اور وضاحت کی ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ خاص اسی وقت کے لیے تھا، اس کے علاوہ نہیں۔ اور یہ خصوصیت بھی لوگوں کا نا ذہن ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ کوئی قتل نہیں ہوا تھا، ایک طرف کہا کہ جو ادھر آ جائے سو معاف کر دیا جائے، ایک طرف غلاف کعبہ بھی چھپنے والوں کو مار دیا گیا۔ جی بالکل، اور یہ سبب ہے نا، جی سبب یہ کہ مومنوں کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عزت اور ناموس سب سے پہلی چیز یہی ہے۔ اگر عزت محمد کریم اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت ہی نہیں ہے تو پھر ایمان کی کیا ویلیو رہتی ہے؟ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم ایسٹیمیٹ یا کوئی اندازہ ہو کہ نبی پاک کے ساتھ کتنے لوگ یا کتنا قافلہ گیا تھا جو فتح مکہ کے لیے نکلا تھا، اور ان کی تعداد کیا تھی، اور اس کے اندر کچھ ظاہری بات ہے کتنے اونٹ یا کتنی چیزیں لے کر وہ نکلے تھے، اور کیا سارے اسی طرح واپس آئے تھے کہ اس جنگ کے دوران کئیوں کا شہید ہونا یا کچھ ایسا بھی ہوا تھا؟ جنگ تو ہوئی نہیں، جنگ تو ہوئی نہیں، بغیر جو ہے وہ جنگ کے یہ اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، سوائے چند لوگوں کی جو وہاں سے کچھ تو لوگ وہاں سے دوڑ گئے، اور کچھ جو وہاں پر رہے اور کعبہ کے غلاف میں آ کر چھپے ان کو قتل کیا گیا اسی دوران۔
اور بعد جو ہے وہاں سے بھاگ گئے. بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا. مشرف اسلام سرکار نے ان کو قبول بھی کیا. اور تعداد کے حوالے سے آپ نے پوچھا, تعداد کے حوالے سے میں گزارش کروں کہ جو روایات کے اندر کم و پیش آتا ہے 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے. آپ اندازہ لگائیں 2 سال, صرف 2 سال کے اندر, صرف اس صلح حدیبیہ جو 6 کے اندر صلح حدیبیہ ہوتا ہے, 2 سال کے اندر اس صلح کے ہی سبب اب 2 سال کے بعد وہی جو 1,000 تھے اب 2 سال کے اندر ہی وہ 10,000 صحابہ کرام بن کر کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ نے یہ کہا کہ کعبہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا. جی. پھر جب فتح مکہ کا واقعہ ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دوبارہ ہجرت کی مدینہ کی طرف؟ ہاں, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بہترین آپ نے جو ہے سوال کیا ہے. کریم آقا علیہ السلام چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اب جب مکہ فتح ہوا, مکہ کے فتح ہونے کے بعد انصار غمزدہ ہوئے کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے. مکہ کے فتح ہونے سے قبل ہم نے قربانیاں دیں, کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے تھے کہ جب کریم آقا علیہ السلام یہاں پر تشریف فرما تھے, یہاں کے کفار تنگ کیا کرتے تھے. حج کے موقع پر پوری دنیا سے لوگ آتے تھے. حج کے موقع پر اپنا مدینہ سے بھی لوگ آئے. کریم آقا ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دین دیا کرتے تھے. جیسے جیسے سرکار دعوت دین دیتے ویسے ویسے ابو جال پیچھے پیچھے چلتا اور کہتا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ گل نہیں, جی نہیں. اب وہی صحابہ کرام جن کو ہم انصار کے نام سے جانتے ہیں وہ اب غمزدہ ہوئے کہ اب تو کریم آقا اپنے علاقے کے اندر اپنی پیدائش کی جگہ پر, جہاں پر آپ پیدا ہوئے, جہاں پر آپ بڑے جوان ہوئے, اس جگہ پر اس کو فتح کر لیا ہے. اب ہمارے ساتھ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ نبی علیہ السلام کے نالج میں جب یہ بات آتی ہے, سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا, اے انصار تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں جس طرح شروع میں ہجرت میں کر کے تمہارے طرف آیا تھا, میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے, میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ وہ چیز تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے محبت کی اور محبت کے جو ہے نہ مٹنے والی مثالیں انہوں نے چھوڑی, تو کریم آقا علیہ السلام نے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا دیا. سبحان اللہ. تو سرکار علیہ السلام واپس مختلف روایات آتی, 15 دن سرکار علیہ السلام وہاں پر رہے. 15 دنوں کے بعد بیت اللہ کی چابیاں اب جن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہلے جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھی, اور جب مکہ فتح ہو جاتا ہے وہ بھی مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام اب خود اپنے ہاتھوں سے ان کو چابیاں عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہوا؟ اور ان کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ یہ چابیاں اب تمہارے پاس اور تمہاری نسلوں کے پاس رہیں گی, اور یہ چابیاں تم سے کوئی نہیں لے گا سوائے ظلم کے. ظلماً اگر یہ چابیاں تم سے چلی جائیں تو چلی جائیں, وگرنہ یہ چابیاں میری طرف سے تمہارے ہی ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گی. سبحان اللہ. اچھا, فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے مدینہ, جب ہجرت کر گئے چلے گئے, تو کیا دوبارہ اس کے بعد کوئی عمرہ وغیرہ یا حج وغیرہ کے لیے آئے تھے؟ جی, حج وداع کے موقع پر نبی علیہ السلام تشریف لائے, اور یہ ایک ہی حج ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے. یعنی کہ مسلمانوں پہ صرف ایک ہی حج فرض ہے؟ جی جی بالکل, حج ہمارے اوپر ایک ہی فرض ہے. اس کے علاوہ جو جتنے بھی حج کرے گا وہ نفلی ہوں گے, فرض ایک بار ہی ہے. صحیح سے جی, وہ بھی صاحب استطاعت کے اوپر, صاحب استطاعت کے اوپر. اور صاحب استطاعت صرف اس معنی میں نہیں اس کے پاس پیسے آگے تو چلا گیا. صاحب استطاعت اس معنی میں کہ اس کے پیچھے جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کا کنبہ ہے پورا, ان کے اخراجات بھی جتنے دیر وہاں پر ہے ان کے لیے چھوڑ کر جائے. اس کے پاس زاد راہ بھی موجود ہو, آنے جانے کے اخراجات مکمل اس کے پاس موجود ہوں, پھر اتنی رقم ہو کہ یہ جا کر سکون سے حج کر کے واپس آئے گا, وہاں پر کسی سے سوال نہیں کرنا پڑے گا, ایسے بندے کے اوپر ہوگا. اچھا, ایک یہاں پہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں, کیا جب اس صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا, اگر وہاں پہ جنگ ہوتی تو کیا فتح مکہ ہوتا؟ اگر ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ صاف ظاہر ہے, اللہ رب العزت سب سے بڑا حکیم ہے. جی جی. اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کہ حکیم کے کسی بھی فعل کے اندر کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ اس کو ایسے ہی کرنا ہے. اس ایک میں اور طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا, وہ یہ کہ نبی علیہ السلام وہاں پر ایک سپہ سالار کے طور پر موجود تھے. اب سپہ سالار کو کس موقع پر کیا فیصلہ کرنا ہے یہ معنی رکھتا ہے.
اس موقع پر جو بہترین فیصلہ تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے ہمارے بھی جو اہم عہدوں کے اوپر لوگ موجود ہیں ان کے لیے ایک مثال چھوڑی بھی کس موقع کے اوپر آپ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے، یہ ایک آپ کے اندر فکر اور سوچ ہونے چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو مناسب تھا اس وقت سرکار نے وہ کیا، اور بعد میں جو مناسب تھا اللہ رب العزت کے حکم نے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے محبوب تو اپنے طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں، وہ تو بات بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر صلح کا اللہ کی طرف سے حکم تھا تو صلح کی گئی، بعد میں لشکر لے کر جانے کا حکم تھا تو لشکر لے جایا گیا، اور حکم یہ تھا کہ جنگ نہیں کرنی، جنگ نہیں کی گئی، اللہ رب العزت نے جنگ نہ کرنے کے باوجود بھی فتح عطا فرمائی۔ مفتی صاحب میں یہاں آپ سے یہ پوچھیں گے، اگر ہم فتح مکہ کے حوالے سے اگر ہم تب کا کوئی آج کے دور میں ہمارے جتنی بھی ظاہری بات ہے، جس طرح بھی آپ نے بڑی پیاری بات کی، جو آج کے دور میں جو عہدوں پہ لوگ فائز ہیں ان کے لیے بھی اگر ہم اس حوالے سے کوئی ایک بہترین کوئی میسیج اگر اٹھا کے آج کے حالات کے مطابق، آج کے دور کے مطابق دیکھیں تو آپ کیا میسیج ہماری مطلب دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اس کے لیے میسیج واضح ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم جس بھی عہدے کے اوپر ہیں، ہم والد ہیں، ہم بیٹے ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم ٹیچر ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم سپہ سالار ہیں، ہم جس بھی عہدے پر ہیں، ہر عہدے پر رہتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت مبارکہ سے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہی ہم ہر طرح کا سبق جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ہم جس بھی مقام کے اوپر موجود ہیں۔ بے شک، یعنی کہ ایک سیاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جی ایک سیاست آج کی۔ جی بالکل، اس کو لیں تو میں کہتا ہوں آج ہمارے جو لیڈر ان سرکار کی سیرت کو لے کر اگر بیٹھے ہوں تو ہم تو ان لوگوں کی جو ہے بیعتیں ہو جائیں، لیکن آپ جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ واقعی بات ایسے ہی ہے، کہیں دور دور تک کہیں نام بالکل نشان وہ نظر نہیں میچ آتا۔ ہو ہی نہیں پاتا، نہ کر بھی نہیں پائیں گے جہاں تک جو حالات ہے نا، اور بڑا مشکل ہے اگر وہ سیرت اپنا لی جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اس میں نا ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کو پاتا بے ہے۔ شک، آج ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو کوشش ہوتی ہے، جس چیز کی جستجو ہوتی ہے اس کو وہ پاتے ہیں، اور اگر جستجو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کی ہی ریاست بنانے کا ارادہ اور لگن ہو تو میرے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے۔ میں احمد رضا سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ایک نعت ہمارے پروگرام میں ابھی ہم شامل کریں گے، اور وہ ہم احمد سے ہی سنیں گے، اور اس کے بعد ہمارا وقت ہو جائے گا بریک کا، اور پھر بریک پہ جائیں گے تو ناظرین اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد، لیکن تب تک کے لیے ہم نعت سنتے ہیں احمد رضا سے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے،
چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، کیونکہ آج اس کی مناسبت سے دن تھا، آج 20 رمضان المبارک ہے، تو اس کی مناسبت سے ہم فتح مکہ کو ڈسکس کر رہے تھے، اور فتح مکہ کی ہم نے فتح مکہ کیوں ہوئی، اس کے اندر صحابہ کا کیا کردار تھا، دیگر جتنی بھی باتیں تھیں ہم نے اس بارے میں مفتی صاحب سے کافی زیادہ چیزیں سیکھیں اور کافی زیادہ سوالوں کے جواب بھی ہم نے ان سے لیے۔ اور ابھی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 21 رمضان کی شب لگ چکی ہے، امام علی علیہ السلام کی شب شہادت ہے۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین علیہ السلام، مولا کے تمام قاتلوں پر، بالخصوص ابن ملجم پر لعنت، تمام امت مسلمہ کی طرف سے، میرے ساتھ جتنے یہاں لوگ موجود ہیں ان سب کی طرف سے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم بات کر رہے تھے فزتوا برب الکعبہ، کہ بے شک علی کامیاب ہو گیا، اور اس کانسیپٹ کو ہمارے اس لفظوں کی جو ہیر پھیر جہاں پہ ہو رہی تھی کہ ہم لوگ جہاں سمجھتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، ہم یہ اس چیز کو یہ ہمیں تھے، لیکن میں شکر گزار ہوں عمران عباس مظہری صاحب کی کہ انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ بے شک رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے۔ تو ہم نے کل ایک جتنی یہ خوبصورت بات سیکھی، کل سے لے کر اب تک میں پرسنلی یہ کہوں گی کہ میری اس چیز میں بڑا اضافہ ہوا، کہ جو کہ ہم ظاہری بات ہے کافی دیر سے یہی بولتے آ رہے ہیں اور سب کو یہی پتہ ہوتا ہے، تو ہم اسی چیز کو لے کر چلتے آ رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، لیکن اس چیز کو کلیئر کرنے والے، میننگ ٹو میننگ ہمیں سمجھانے والے، یہ کریڈٹ عمران عباس مظہری صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح اس چیز کو کلیئر کیا۔ آج ہم جو بات کریں گے، کل ہم نے بات کی تھی مولا علی علیہ السلام کی کامیابی کی، کہ اس میں جو مولا نے فرمایا کہ علی کامیاب ہے، اس کامیابی کا کیا مقصد تھا، تو کل ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی۔ آج بھی بے شک ہم اسی گفتگو کو اسی کے ساتھ لنک کر کے ہی چلیں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اہل بیت اور کامیابی، اور بے شک اہل بیت میں بات ذات نبی مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، اور پھر ہمارا جو کنیکشن جڑے گا پھر کہیں نہ کہیں وہاں جا کے جڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مولا نے کچھ ایسے فرمان جو تھے وہ جب مولا نے بیان کیے اس کے بارے میں بھی جانیں گے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ جو دیگر ہماری گفتگو ہوگی وہ ہم کریں گے امام علی علیہ السلام کی شہادت پر، کل ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کروا دوں، بہت ہی نامی گرامی شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت معزز شخص ہیں، فاؤنڈر آف لاجیشن اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، ممبر آف اتحاد بین المسلمین، کمیٹی آف گورنمنٹ آف پنجاب، ریسرچ اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر، جناب علامہ عمران عباس مظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، جزاک اللہ۔ اور ہمیں آج جوائن کیا ہے ایز یوزول، جیسے آپ سب جانتے ہیں ہمارے ساتھ بالکل ہمارا ایک نعت خواں ہیں جو ان کا ہمارا ڈیلی کا ایک سال چلتا ہے، اور ابھی آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے، عاقب امتیاز نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عاقب۔ تو ابھی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور میں علامہ صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اہل بیت اور کامیابی، بے شک مولا علی کی کامیابی کا کل ہمارا جو ذکر چل رہا تھا، جو ہمارا ایک سلسلہ جڑا ہوا تھا، یہ کہیں نہ کہیں ظاہری بات ہے وہی لنک کرتا ہے، جیسے آپ نے اسے بڑی پیاری بات کی تھی کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین ارادے کبھی ان کے الگ الگ نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ ہمارا یقین ہے کہ معصومین اور اہل بیت کے جو ارادے ہیں وہ یکساں ہیں، وہ ایک ہیں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں، کوئی ان کے اندر دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں۔ پر ہم یہ جانیں گے کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اگر ہم امام حسین علیہ السلام تک پورے بنجتن کی بات کریں، ہم اہل بیت کی بات کریں، تو اصل کامیابی ہمیں ادھر سے کیا نظر آتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے، کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے کسی چیز کو بنایا گیا ہے، اگر وہ اس مقصد کو اپنے آپٹیمم لیول تک پرفارم کرتی ہے چیز، تو اس کا مطلب ہے وہ چیز کامیاب ہے۔
آپ مارکیٹ میں بھی دیکھیں کہ کوئی پروڈکٹ جب مارکیٹ میں آتی ہے تو آپ یہ سنتے ہیں یہ لفظ کہ وہ فلاں جو ماڈل ہے وہ کامیاب ہوا ہے، فلاں بالکل، پروڈکٹ کامیاب بالکل۔ ہوئی ہے، اور فلاں پروڈکٹ جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، اور وہ لانگ ٹائم بھی کچھ ماڈلز چل رہے ہوتے ہیں وہ نا، کافی ٹائم تک۔ چل بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی تھی، اگر وہ اس مقصد کو 100% اس نے پرفارم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سکسیسفل ہے، وہ کامیاب ہے۔ اچھا، اس میں یہ فرق نہیں پڑتا ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مظالم ہوئے، لوگوں نے پتھر مارے، راستے میں کانٹے بچھائے، تکلیفیں پہنچائیں، سب کچھ کیا۔ اگر آپ کربلا کی بات کریں، امام حسین علیہ السلام کو مار دیا گیا، ان کے رفقا، ان کے انصار، ان کو مار دیا گیا، ان کے اہل بیت جو ہیں ان کو اسیر کر لیا گیا۔ بظاہر لوگوں کے سامنے ویو یہ ہے کہ یزید جیت گیا، جیسے کہ اس نے کلیم بھی کیا اس نے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو جنگ کر رہے تھے وہ کس بات پہ کر رہے تھے؟ اگر وہ اس بات پہ جنگ کر رہے تھے کہ میں تمہیں ماروں گا، اور وہ کہہ رہا تھا میں آپ کو ماروں گا، تو پھر تو امام حسین علیہ السلام مارے گئے اور یزید نے مارا۔ بالکل، جنگ اس بات پہ ہو رہی تھی کہ یزید نے کہا تھا میں بیعت لوں گا، انہوں نے کہا تھا میں بیعت نہیں کروں گا۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام سے اس نے بیعت لے لی ہے تو پھر وہ جیتا ہے، پھر جیتا ہے۔ اور اگر وہ نہیں لے سکا تو پھر وہ ہار گیا ہے۔ یہاں ضروری نہیں ہے کہ مارنے والا جیتے، یہاں بہت ممکن ہے کہ مرنے والا جیتے، بے شک، کامیاب ہو، اور مارنے والا نامراد ہو۔ نامراد۔ جناب امیر علیہ السلام کے سر میں ضرب لگی ہے، جناب امیر علیہ السلام مسجد میں شہید ہوئے ہیں، جو مارنے والا ہے وہ مار کے بھی نامراد بے ہے شک، اور وہ شہید ہو کے بھی کامیاب بے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور اہل بیت کے بارے میں ایک میں بات عرض کروں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اہل بیت کا جو مقام ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کی آنکھیں بند کرنے کے بعد وہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل، مطلب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کروں بے کہ شک، وہ اس دنیا سے چلے گئے اور وہ مر گئے، بے اور شک، وہ ان کا آنکھوں کا بند کرنا، اس کے بعد اس دین کو چلنا ہے قیامت تک۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جیسا ایک بندہ جب گھر سے لمبے سفر پہ جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو ذمہ داری سونپ کے جاتا ہے کہ میرے بات تم نے دیکھنا ہے۔ یہ دین ہے پروردگار کا اور اسے قیامت تک چلنا ہے، تو ضروری تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کسی ہدایت کا ایسا اہتمام کر کے جاتے، ایسا ارینجمنٹ کر کے جاتے کہ قیامت تک لوگ جو ہیں وہ اس سے محرومی محسوس نہ کرتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہ ما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ جو ان سے جڑا رہے گا، ان سے متمسک رہے گا، یہ اسے بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ اسے بہکنے نہیں دیں گے، حتیٰ کہ یہ تمہیں لے کے میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اہل بیت کے سر پہ ذمہ داری ہے ہدایت کی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محفل میں یہ ارشاد فرمایا، امام حسین علیہ السلام زانوِ رسالت پہ موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے ھذا حسین فارفوہ، اسے پہچانو یہ حسین ہے۔ یعنی وہ جتنے بھی وہاں پہ صحابہ موجود تھے وہ سب جانتے تھے امام حسین علیہ السلام کو، پہچانتے بھی تھے کہ یہ کون ہے۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف شکل کا پہچاننا، یہ چند ایٹریبیوٹس کا جاننا ہی کافی نہیں ہے، اس کی ذات کی معرفت حاصل کرو، اسے سمجھو کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ یعنی ایک نجات کا سفینہ جو تھا جناب نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، اور ایک یہ نجات کا سفینہ جس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروا رہے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن نے بھی دو طرح کی نجات کی کشتیوں کا ذکر کیا ہے، ایک جناب نوح علیہ السلام کی کشتی، اور پھر پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، یہ جو کشتی نوح ہے اس کی مثل ہم نے ایک اور کشتی بھی خلق کی ہے جس میں تم سوار ہوتے رہو گے۔
سوار ہوتے ہو اور ہوتے رہو رہو گے. گے. تو یہ وہ کشتی نجات ہے. یہ کامیابی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یہ کامیابی ہے پروردگار کی, یہ کامیابی ہے دین پروردگار کی کہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے گھرانے کی قربانیاں دے کے, اپنے بچوں کی قربانیاں دے کے, اپنی ناموس کی قربانی دے کے دین پروردگار پہ آنچ نہیں آنے دی. اس لیے کہ جب یزید کا دور تھا تو یزید یہ کلیم کر رہا تھا کہ وہ علی اعلان ممبر پہ یہ کہہ رہا تھا کہ کاش آج میرے بدر والے بزرگ ہوتے تو آ کے میرا ہاتھ چومتے کہ میں نے کیسے بدلہ لیا ہے ان سے. تو وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ کوئی قرآن نہیں آیا تھا, کوئی نبوت نہیں تھی, یہ سارا بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا. یہ اس کے اشعار ہیں. بالکل. لائبت بنو ہاشم بالملک فلا, کہ یہ بنو ہاشم کا معاذ اللہ ایک ڈھونگ تھا اور یہ کوئی سارا کچھ بھی نہیں تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کے لیے قیام کیا. یہ ہے دین کی وہ کامیابی. اگر یہاں پر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو آپ یہ دیکھیے کہ یزید جب یہ بات کر رہا تھا تو لوگ تو زیادہ تر آپ جانتے ہیں ہر دور میں حکومت ہی کے ساتھ ہوتے ہیں, کانسیپٹس پیچھے رہ جاتے ہیں اور حکومت کی طاقت جو ہے وہ آگے نکل جاتی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے کنبے کو قربان کروایا, اپنے ناموس کی قربانی دی, ساری قربانیاں دے کے صرف دین پروردگار کو بچایا. اور ان کا وہ سجدہ میدان کربلا کا جو میں سمجھتا ہوں کائنات کا وہ سجدہ ہے جو کبھی تمام ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ پروردگار کی وحدانیت کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا خود ہے, اٹھایا خود نہیں ہے. وہ سر کاٹ لیا گیا ہے. اس کا مطلب حسین علیہ السلام کا ہدایت اور دین کی کامیابی کے لیے آج بھی سجدہ جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے. اور کیسی وہ کامیابی, ایسی کامیابی جو لازوال کامیابی ہے, جس کو کامیابی ہے, اور ایسی وہ قربانی ہے کہ جو نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی, نہ ہو سکتی ہے اس پوری اچھا علامہ صاحب, ابھی حضرت علی کرم وجہ کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک جگہ آپ انہوں نے فرمایا کہ میں تنہا ہو گیا, حالانکہ ہم لوگ اب بھی ان کا احترام کرتے ہیں, ہم سب ان کو جانتے ہیں, ان کا جو محبت, ان کی جو محبت ہے اور جو ان کا مقام ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں, لیکن مانیں گے, ہمارا ماننا ہر طرح لازم ہے ہم پہ. تو انہوں نے یہ الفاظ کیوں بولے تھے کہ میں تنہا ہو گیا؟ اسی کے ساتھ اسی کو بھی لنک کرنا چاہوں گی کہ جب مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی میں دیکھے مولا نے دیکھا رو پڑے, مولا نے فرمایا کہ علی دنیا تمہیں سمجھ نہیں سکی, تو اس میں تنہا ہو گیا اور مولا کو دنیا سمجھ نہیں سکی. مولا نے ایک بات کی خود سے, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ اگر ایک اسکالر کچھ ان پڑھ لوگوں کے درمیان موجود ہو, ایک شاعر کچھ بے ذوق لوگوں کے درمیان, سبحان اللہ, ایک طبیب جو صرف مریضوں کے درمیان ہو, ایک پروفیسر جو نالائق طالب علموں کے درمیان, واہ واہ واہ, کیا بات, سبحان اللہ. وہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ خواہش رکھتے ہوں کہ ہمارا ٹیچر ہم سے گپ شپ کرے, باتیں کرے, ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ ٹائم گزارے, لیکن وہ تنہا اکیلا بیٹھنا پسند کرتا ہے, اس لیے کہ اس کی جو اپروچ ہے وہ اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ ان کے ساتھ وہ گپ شپ میں مصروف ہو. تو وہ 1000 طالب علم بیٹھے ہوں تو ان میں وہ اکیلا ہے. اگر بے ذوق لوگوں کا ہجوم ہو اور اس میں کوئی ایک ادبی انسان, کوئی ایک شاعر بیٹھا ہو تو وہ اکیلا ہے, وہ تنہا ہے, کیونکہ اس کے ذوق کے لوگ ہی موجود نہیں ہیں. وہ کس کے ساتھ گپ شپ کرے, وہ کس کے ساتھ بات کرے, وہ کس کو اپنا جو ما فی الضمیر ہے وہ کیسے بیان کرے, کوئی انڈرسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جتنا علم پروردگار نے مجھے دیا تھا, مجھے دکھ ہے کہ لوگوں نے اس معیار کا سوال مجھ سے نہیں کیا. سبحان اللہ. جتنا علم پروردگار نے مجھے دیا تھا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں, اور جو کچھ پروردگار نے مجھے عطا کیا تھا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں. ہو سکتا ہے کسی نے آ کے مانگا ہو کہ یا علی یہ چادر مجھے دے دیں, کسی نے کہا ہو یا علی یہ تلوار مجھے دے دیں, میدان میں تلوار مانگ لی, کسی نے پیسے مانگ لیے, کسی نے کچھ مانگ لیا. یعنی ان سے ان کا جو علم ہے, جو ان کے پاس جو وہ چاہتے تھے دینا, وہ چیز ان سے لے سکے. وہ چیز کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ان سے یہ بھی طلب کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ لوگوں کو ادراک ہی نہیں تھا کہ وہ کس شے کے مالک ہیں. میں ہو سکتا ہے آپ سے کہوں عمیر بھائی یہ آپ اپنی بیس کوڈ مجھے دے دیجئے, یہ آپ اپنے گھڑی مجھے دے دیجئے, یہ گلاسز مجھے دے دیجئے, اب مجھے یہی پتہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں. تو اگر مجھے یہ ادراک ہو تو میں خود مریض ہوں, تو میرے لیے یہ چیزیں تو اہم نہیں ہونی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے صحت دے دیجئے,
بالکل یہی معاملہ تھا کہ امیر المومنین کی ذات اور ان کی جو پرسنالٹی تھی اس کا ادراک ہی لوگوں کو نہیں تھا، اس کی معرفت ہی لوگوں کی نہیں تھی، تو وہ لاکھوں لوگوں کے درمیان بھی تنہا تھے، وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ علی تنہا ہے. کیونکہ بات ذات نبی میرا خیال ہے کہ کوئی اس معیار پہ مولا علی کی جس سے مولا گفتگو کر سکے، کیونکہ وہ میرا خیال ہے نبی پاک کی ذات تھی جو مولا کو لیے تھی، جن سے وہ گفتگو کرتے، جن سے وہ بات کرتے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اوبویسلی دیکھیے نا کہ آپ جناب امیر علیہ السلام، اب رسول خدا، کل ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو اب جو شہر علم کا دروازہ ہوگا، واہ واہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ رحمت کا ایک گھر ہے اور اس کا دروازہ جو ہے وہ علی ہیں، اور وہ شہر علم ہے، دروازہ علی ہیں، وہ حکمت کا گھر ہے، دروازہ علی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت بھی مشروط ہو چکی ہے اور شرط ہو گئی ہے علی کی معرفت. بے شک، یعنی وہ رستہ ہے یعنی جہاں تک آپ نے جانا ہے، وہ در ہے، وہ در ہے، وہ کھلے گا تو آپ آگے بے پہنچیں شک، گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی کے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ذی صفات کے تعارف کی گٹھڑی ہے، وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ ان کے ہر عمل سے، ان کے ہر قول سے، ان کی حرکات سے، بلکہ لوگ تو حرکات کی بات کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کی حرکات سے زیادہ ان کی سکنات اہم ہیں. واہ واہ واہ، سبحان یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر یہ خاموش ہو جائیں کسی عمل کو دیکھ کے تو دوسرے کا عمل سنت بن جاتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ سنت ہے، انہوں نے یہ کیا، یہ سنت ہے. میرے رسول کی خاموشی، میرے رسول کی جو سکنات ہیں، سبحان اللہ، وہ اتنی قیمتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہو، رسول خاموش رہیں تو اس کا عمل سنت بن جائے. سبحان اللہ. اللہ، سبحان اللہ. تو جن کی گفتار اور جن کی خاموشی اتنی اہم ہے کہ اس کے اوپر رسالت کی معرفت ٹکی ہوئی ہے، آپ سوچیے کہ ان کا معیار کیا ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم ذکر مولا علی علیہ السلام کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، تو اگر یہیں سے ہم بات کریں قرآن کی، تو قرآن میں اور احادیث میں مولا علیہ السلام کی جو شان ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. صدق اللہ العظیم. بڑا بہترین سوال کیا آپ نے میری بہن. اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن کی روشنی میں، قرآن کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مفسرین کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جتنی آیات بینات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اتنی کسی اور صحابی کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور اسی طرح میں نے ایک مثال کے طور پر ہی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے چاروں خلفاء کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا گیا. اشداء علی الکفار سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا گیا. رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا گیا. اور رکعا سجدا سے مراد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات والا صفات کو لیا گیا. اس کے علاوہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ایسے اوصاف ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے. مثال کے طور پر آپ کی فقراء، یتیموں اور مساکین کو کھانا کھلانا، بے شک. ان کو کپڑے پہنانا، یتیموں کا باپ کہا جاتا ہے مولا کو. بالکل. تو اپنی ضرورت ہونے کے باوجود اپنا کھانا تک ان کے لیے قربان کر دینا، یہ ایسے اوصاف ہیں جو اللہ رب العزت نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے ہیں. اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو اگر دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جتنی احادیث بینات میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وارد ہوئی ہیں، اتنی کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی ہے.
یہ مختصر انداز میں قرآن اور حدیث۔ جی جی اس کے بعد اگر ہم صحابہ کی طرف آ جائیں کہ یہ محبت اور ان کی شان جو ہے صرف قرآن اور حدیث تک محدود نہیں ہے، ان کی شان خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی اگر ہم سنیں تو صحیح احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر، ان کی عقل کے اندر، ان کی سوچوں کے اندر مولا کائنات کی عظمت اور شان یہ ہے کہ ٹک ٹکی لگا کر مولا کائنات کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ بے شک، کیونکہ فرمان نبی ہے نا، علی کا چہرہ دیکھنا علی کا عبادت ہے۔ چہرہ دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ سوال کیا گیا کہ حضور آپ مولا کائنات کے چہرے کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا جو ابھی میری بہن نے کہا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو جب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر یہ عبادت میں کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ یہ ان کی عظمت اور شان، ایک مثال میں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت اور محبت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات عالیہ کو اگر ہم دیکھیں، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا مشورہ مولا کائنات سے لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک واقعہ بھی تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی جی بالکل، کہ اگر آج حضرت علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ عمر ہلاک ہو جاتا۔ عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مشیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کے بھی عجیب سے قصے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے جب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے حوالے سے باتیں چلیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا، اے علی تم بھی تو کوشش کرو نا، رشتہ بھیجو، ممکن ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تمہارے ہی منتظر ہوں۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عثمان آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہیں، عمر ہے، سیدنا صدیق اکبر ہیں، یہ سارے میرے سے مالی حوالے سے ایڈوانس ہے، تو جب کریم آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے قبول نہیں فرمایا تو میرا حال تو آپ کے مقابلے میں معیشت کے حوالے سے کمزور ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے حوصلہ بڑھایا بھی آپ اس وجہ سے نہ رکیں، آپ جائیں۔ تو جب ان کی حوصلہ افزائی پر اور ان کی کوشش پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں او علی۔ مفتی صاحب یہاں پہ میں یہیں سے مطلب سوال لنک کروں گی کہ اس طرح میں اپنے سوال کی طرف واپس آؤں گی کہ کیونکہ جو جناب امیر کا پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو عقد مبارک تھا، بے شک امت مسلمہ کا ہمارا اس پہ یقین ہے کہ یہ بائی گاڈ اللہ کی طرف سے مقرر تھا۔ ہم لوگ بالکل قبلہ ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ خدا کی ذات کی طرف سے مقرر تھا کہ اگر پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات کے لیے اگر کوئی منتخب، کیونکہ نبی پاک جانتے تھے کہ سوائے ذات علی میں کسی کو منتخب کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہم اپنے سوال کی طرف واپس آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں عاقب سے ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی کلام پیش کریں ہمارے ساتھ پروگرام میں۔ میں
تیری محفل میں چلا آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، چند پل یوں تیری فرقت میں کٹے، چند پل یوں تیری فرقت میں کٹے، گزارا ہوں، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، تیرا پیکر ہے کہ ایک جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں کربلا سے پلٹ آیا ہوں، تیری محفل میں چلا
بیک ناظرین، ہم آ گئے ہیں بریک سے واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان۔ بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میری مفتی صاحب سے ہمارا جو ایک گفتگو چل رہی تھی، بات کا سلسلہ جہاں پہ ختم ہو گیا، ہم عاقب کی طرف نعت سن رہے تھے، تو میں مفتی صاحب وہیں سے واپس آتی ہوں جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جیسے میں نے بتایا کہ جیسے ہماری امت مسلمہ کا ایمان ہے کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات کے لیے ذات علی مقرر کر دی گئی تھی، کیونکہ قبلہ نے ایک بات بہت اچھی پچھلے دنوں سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے مقام لے کر اتری ہیں، انہیں ہم لوگ مقام دے نہیں سکتے نا، ہم لوگ وہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہم یہ کر رہے تھے اگر اس کو اس زمرے میں لے کر، تو میرا خیال ہے کہ بے ادبی میں ہم شاید جا سکتے ہیں جناب امیر کی، کیونکہ ہم میں ایک بات عرض کروں کہ بات کر رہے ہیں جناب امیر، جی ٹھیک ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، مجھے خبر نہیں کہ کس نے کیا بات کی، میں جناب امیر علیہ السلام نے کیا بات کی، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ کولائڈ کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لے کے آئے تو صرف دو چیزیں دیکھنا، ایک اس کا ایمان اور دوسرا اخلاق۔ جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہ دیکھنا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ امیر علیہ السلام ان کے بارے میں یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ پیسے دیکھ رہے ہوں گے، فلاں امیر ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باقاعدہ طور پہ یہ لفظ معتبر کتب میں ہمارے موجود ہے عالم اسلام کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رشتہ ہے اس کا اختیار پروردگار کے پاس ہے۔ اور قرآن مجید میں باقاعدہ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں، ائمہ اہل بیت کے فرامین موجود ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو خدا نے کہا مرج البحرین یلتقیان، کہ پروردگار نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو ایک دوسرے پہ غالب نہیں ہونے دیتا، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سے لؤلؤ والمرجان برآمد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان علی و فاطمہ ہما بحران عمیقان من العلم، علی اور فاطمہ علم کے دو گہرے سمندر ہیں جنہیں پروردگار نے انتہائی پاکیزگی سے ملا دیا ہے، اور ان کے درمیان جو برزخ ہوں وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور جو لؤلؤ مرجان برآمد ہوئے ہیں وہ ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ خدائی معاملات ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر ہم اسے کامیابی کے ضمن میں لے کے تو یہ بے شک یہ اہل بیت کی کامیابی ہیں، یہ رشتے جڑنا۔ دیکھیے میں یہاں پہ میرا یہ کامیابی سے بات ہو رہی ہے کہ مجھے ایک تو کامیابی کا مطلب جو ہے ہم کل سے ہی ڈسکس کر رہے ہیں، کامیابی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی تھی، اور جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں کامیاب ہوں، آپ نے بتایا ہمارے علم میں اضافہ کیا کہ میں کامیاب ہے، علی کامیاب ہے، ہو نہیں گیا کامیاب۔ تو اب یہ بتائیں کہ اہل بیت کی کامیابی کیا تھی؟ دیکھیے اہل بیت کی کامیابی، امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں ایک جملہ کہا، میں علی کو مانتا ہوں، میں علی کو مانتا ہوں، میں علی کو مانتا ہوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ علی ہے ہی ایسے کہ ان کا انکار ہی ممکن نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں یہ کامیابی ہے، یہ ہے کیریکٹر کی کامیابی، یہ ہے شخصیت کی کامیابی، یہ ہے اس ذات کی کامیابی کہ جس نے انہیں بھیجا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ ہدایت کریں، یہ خدا کی طرف سے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ کامیابی یہ ہے کہ جو جناب امیر علیہ السلام کو نہیں بھی تسلیم کر رہا وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا، واہ واہ، کیا بات، وہ بھی نہیں کہہ سکتا نہیں مانتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں ایک جملہ کہا، جب یزید مکر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ شمر نے کیا ہے، اور شمر کہہ رہا تھا یہ عمر ابن سعد نے کیا ہے، اور اس نے کہا یہ تو ابن زیاد نے حکم دیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو جب وہ ٹال مٹول ہو رہی تھی تو امام زین العابدین علیہ السلام، وہ شخص کہ جو پابند رسن ہے، جس کے گلے میں توق ہے اور کمر میں لنگر ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور وہ قیدی ہے بظاہر، وہ دربار میں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے یزید تو کتنا مجبور ہے، تو کتنا مجبور ہے کہ تو ہمیں سوائے مارنے کے کچھ بھی نہیں کر واہ واہ، سبحان اور اللہ۔ وہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ قیامت تک تمہیں روئے زمین پہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو ہمیں جانتا ہو اور وہ یہ کہے ہمیں پسند نہیں کرتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے کامیابی۔ وہ یہی بات ہے نا کہ ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے پانی، زیب دیتا ہے اسی کو ساقی کوثر ہونا، یہ کامیابی ہے میرے یہ امام کی۔ کامیابی ہے۔ اور اس ہر مرحلے میں آپ کو کامیابی کس کی نظر آتی ہے؟ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ اس آغوش کے پلے ہوئے ہیں۔
یہ وہاں کے پروردہ ہیں, یہ وہاں کے تربیت یافتہ ہیں. اچھا ہم یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے میرے نالج میں کوئی بھائی نہیں تھا, تو حضرت علی اس طرح چلے, ایک بیٹے تو بنے, ساتھ بھائی بن کے چلے ساتھ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے, جب عقد مؤاخات پڑھا گیا ہے, بھائی بنائے گئے, تو اس کا بھائی ہے, 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 تو امیر علیہ السلام کو رسول خدا نے یہ فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یہ جو بھائی بنا رہا ہوں یہ تو یہاں کے بھائی ہیں, تو میرا دنیا و آخرت کا بھائی ہے. اچھا آخرت کا جو اضافہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ قرآن کہتا ہے کہ رشتے رشتوں کو بھول جائیں گے, باپ بیٹے کو بھول جائے گا, شوہر بیوی کو بھول جائے گا, بھائی بھائی کو بھول جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, جب کوئی رشتہ نہیں رہے گا علی تو وہاں بھی میرا بھائی ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کا کسی کو بھائی کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے, اور اس کا رسول کو بھائی کہنا یہ تو بالکل ہی معمولی بات نہیں ہے, یہ غیر معمولی بات ہے. جی میں یہ اس پوائنٹ پہ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. اگر کوئی میرے رسول کو بھائی کہہ کے پکارے یہ معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے روک لگا رکھی ہے. وما محمد الا رسول, یہ محمد صرف اللہ کے رسول ہے, خبردار کوئی انہیں رشتوں سے نہ پکارے, انہیں جو کہے یا رسول اللہ کہے. بے شک. تو جب بی بی نے پہلی مرتبہ یا رسول اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی جب تو مجھے بابا کہتی ہے تو خدا کو بھی پسند آتا ہے اور مجھے بھی پسند آتا ہے. سبحان اللہ. علی علیہ السلام تھے تنہا جو رسول اللہ کو بھائی کہہ سکتے تھے, ورنہ کسی کو یہ اجازت ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی لفظ کہہ سکے. اور یہ بھی کامیابی ہے, اس سے بڑی کامیابی کون سی ہے جی ناظرین؟ جیسا کہ ہمارا جو گفتگو چل رہی تھی, جو ٹاپک تھا, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ذات علی وہ ذات ہے کہ زندگی کائنات سب کچھ کم ہے, ذات علی بہت اونچی ہے, فضائل بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے, ہماری سانسیں کم ہے اس لحاظ سے. تو ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. میں اپنے تمام علماء کا شکریہ ادا کروں گی, مظہری صاحب آپ کا, مفتی صاحب آپ کا, کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, ہمیں جوائن کیا. عاقب بھائی آپ کا بھی بہت شکر گزار کروں گی, اور ڈاکٹر عمیر آپ کا بھی شکریہ بنتا ہے. ابھی آپ نے میرا نعت کی طرف جانا ہوگا. عاقب بھائی وہ میری ایک فرمائش ہے, بالکل ہم نعت پہ جائیں گے, حسنین ادا صدقہ وہ سنانی ہے آپ نے. چلیں آج پھر ڈاکٹر صاحب کی فرمائش پہ ہم پہلے نعت سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی؟ ضرور ضرور. تو منگ حسنین دا صدقہ, تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیاں ویکھی, تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیاں ویکھی, تو منگ حسنین دا صدقہ, تو منگ حسنین دا صدقہ, عطاواں دیاں ویکھی, تو منگ حسنین دا صدقہ, عطاواں دیاں ویکھی. حیا کر اس دھرتی تے نبی دی آل دا ہردوں, قبر وچ اپنیاں بندیا حیاواں دیاں ویکھی, قبر وچ اپنیاں بندیا عطاواں دیاں ویکھی. نہ گھبراویں تے نہ ڈولی, تو نعرہ ہے دری لاویں. نہ گھبراویں تے نہ ڈولی, تو نعرہ ہے دری لاویں. پراں پھر اپنی راہواں تو, پراں پھر اپنی راہواں تو, بلاواں دیاں ویکھی,
ادب زہرا تے ہے دردہ جڑے ایتھے نہیں کر دے ادب زہرا تے ہے